إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه المسلم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship. You only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Allah said in the Holy Quran about last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we have sent you not as a mercy for all creatures of the world. Isa vasamidam sarvayatikam jagatyam jagataha. Isha vasamidam sarvayatikam jagatam jagataha. Om namo bhagavate vasudevaya vishveshvara adi purusha aparampara alleka purushanama. Hamasya samasya tatha yaquto nam vishuruta Shudro brahmanatamiti brahmanaschaiti shudratam Kshetriyo yati vitratvam Vighadvischyam tathechacha Sa ek evatrapati Parjanam katham punarjat kirta parveda. Om purnamidah purnamidam Purnat purnamaduchyate Purnasya purnamadaya purnamevavashishyate. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Hazrat Girami Qadr
اسٹیج پر علاقے کے معزز علماء کرام اور دانشوران نظام، اس علاقے کی یہ بہت بڑی کانفرنس ہے، اس معنی کر کہ یہاں پر 34 حفاظ قرآن اس ادارے سے 34 بچوں کی فراغت ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو یاد کیا۔ میری خوش نصیبی ہے اور میں گرو محسوس کر رہا ہوں، اور اسی لیے اراکین جلسہ کا میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں۔ I thank from the bottom of our heart، میں دل کی گہرائی سے اراکین جلسہ کا، ذمہ داران مدرسہ کا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت اور آپ کی مشقت اور آپ کے دوڑ دھوپ کا یہ رزلٹ ہے کہ 34 بچے آپ نے تیار کر دیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اور بھی گرنتھ ہے اور بھی کتاب ہے۔ آپ اپنے بھارت میں برادران وطن کی کتاب رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید، اس کے بعد بھوشیہ پران، متسیہ پران، بھاگوت پران، شیو پران، گرور پران، 18 پرانس، اس کے بعد اپنشد، اس کے بعد رامائن، مہا بھارت، گیتا، ان کے یہاں ان کا دھارمک گرنتھ ہے۔ جس نظر سے ہم اپنے قرآن کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی نظر سے وہ اپنی ان گرنتھوں کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی ملک میں علاقہ پنجاب میں سکھ بھائی بستے ہیں، ان کا بھی ایک گرنتھ ہے جس کو تالمود کہا جاتا ہے، اور یورپ، برطانیہ، ان علاقوں میں چلے جائیے، وہاں پر بھی بائبل، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، عہد جدید، عہد قدیم، مجوسی دھرم، ان کی گرنتھ، ان کی مذہبی کتاب آواز تھا، وہ بھی اپنی کتاب کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں جس نظریے سے ہم اپنے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کی ساری کتاب ایک طرف، قرآن ایک طرف، دنیا کی کوئی بھی گرنتھ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، قرآن کی صداقت اور اس کی عدالت ان کا جواب نہیں دے سکتی۔ آپ دنیا کی کسی بھی گرنتھ کو اٹھا لیجئے، اس کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ بائبل اٹھائیے، بائبل کو بدل دیا گیا، عہد جدید، عہد قدیم، آواز تھا اٹھائیے، وہ بھی کتابیں بدل دی گئی، اور رگ وید، یجر وید اٹھائیے، اس کے اندر بھی بہت بڑا فرق ہے، گیپ۔ پران اٹھائیے، والمیکی رامائن اٹھائیے، رام چرتر مانس اٹھائیے، the quite different between والمیکی رامائن and رام چرتر مانس، تبدیلی ہے، فرق ہے۔ تالمود اٹھائیے، آدی گرنتھ اٹھائیے، زمین و آسمان کا فرق ہر کتاب کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا۔ ان ساری کتابوں سے آپ ایڈریس پوچھئے،
where did you come from? کہاں سے آئے ہو؟ The all books are silent. خاموش ہو جائیں، وہ جواب نہیں دے پائیں. مگر it's unique thing, it's miracle that is related to the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، قرآن کے ایک نسخے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. اور سب سے بڑا معجزہ، میریکل لوگوں کو سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ یہ کہ 3,22,000 الفاظ کو چھوٹے بچے بڑے آسانی کے ساتھ سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. 3 سال پہلے ایک مہان گرو ہندوستان کی ایک بڑی تنظیم کی چیف بات ہوئی تھی، تو ان کو مجھ پر اس بات پہ ذرا آشچری ہوا کہ مولانا آپ اتنی دیر سے what are you reciting، آپ کیا پڑھ رہے ہو اتنی دیر سے without looking anything، بنا کسی چیز کو دیکھے ہوئے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ this is my دھارمک شاستر is called in Arabic language is a قرآن کریم. اس کو ہم قرآن بولتے ہیں اور ہمارے سینے کے اندر پورا قرآن محفوظ ہے. ہم رمضان میں تراویح کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے مدرسوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 6 سے 10 سال کے بیچ کی ہوتی ہے، بڑی آسانی سے وہ قرآن کو یاد کر لیتے ہیں. ان کو بڑا آشچری ہوا. You can remember, you are able to tell me from the start to the end. یعنی آپ شروع سے آخر تک پورے قرآن کو سنا سکتے ہیں. Why not؟ کیوں نہیں سنا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ I remember by heart all، میں نے اس کو زبانی یاد کیا ہے مدرسوں کے اندر. اور ہم نے کہا کہ گرو جی، دنیا کی واحد گرنتھ ہے، واحد کتاب ہے، فائنل ڈیسیزن ہے رب کا، پرماتما کا، پرم آتما کا. کوئی اور گرنتھ، کوئی اور کتاب ایک چیپٹر یاد نہیں کی جا سکتی، لیکن یہی وہ کتاب ہے جس کو بچے بڑے آسانی سے اس کو یاد کر لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں بنا دیکھے. پورے سال کھڑے ہو کر 9 گھنٹے کے اندر قرآن سنایا جا سکتا، سنا دیں گے. اس کو بڑا تعجب اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. زیر زبر میں کوئی فرق نہیں، لائن بائی لائن، اسٹیپ بائی اسٹیپ، چیپٹر بائی چیپٹر، ایک پیج کے بعد دوسرا پیج، رکوع، پارے، سورت، ساری ترتیب یاد ہوتی. ہم نے کہا کہ this is a God gift. ہم نے کہا یہ صرف خاص ہے قرآن کے ساتھ. ہم نے کہا آپ کی جو گرنتھ ہے آپ 2-3 لائن بھی نہیں سنا سکتے. اس نے مانا اٹس ریئل، یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے گرنتھ کے 2-4 منتر و شلوک لائن بھی نہیں پڑھ کر سنا سکتے. آپ کو پورا یاد ہے. ہم نے کہا ہم کو ہمارے جیسے پتہ نہیں کتنے بچے ایسے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جن کو اپنے گھر کا ابا کا اماں کا نام یاد نہیں ہے، لیکن پورا قرآن الحمدللہ سے لے کر من الجنت والناس تک آپ کو سنا سکتے ہیں. یہ میریکل نہیں تو اور کیا ہے. اور دنیا والے کچھ چلے ہیں اس قرآن کو مٹانے. سپر پاور طاقت پوری کوشش میں ہے. برطانیہ کے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اس قرآن کو مٹا دیں گے، ان کے احکامات کو ختم کر دیں گے. وہ شاید بھول چکے ہیں، ان کے ہی چیلے آئے تھے اس دیش کے اندر، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو دلی کے اندر جلایا تھا. انہوں نے کہا
یہ جو ٹوپی داڑھی والے، یہ کون لوگ ہر تیسرے دن میدان میں آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے؟ کسی نے کہا کہ جب تک ان کے پاس ان کا قرآن ہے کوئی مائع کنال ان کو راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو انگریز نے سوچا کہ قرآن کو ختم کر دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، قرآن کو ختم کر دیتے ہیں۔ 3 سال کے اندر قرآن کے 3 لاکھ نسخوں کو جلایا، طاقوں سے نکال کر، مسجد کی الماریوں سے نکال کر، مدرسوں کے روم سے نکال کر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ ایک مولانا صاحب نے کہا کہ تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، پتہ ہے یہ قرآن کس کا؟ یہ قرآن ہمارا نہیں، یہ قرآن محمد کا نہیں، یہ قرآن اس رب کا ہے، یہ قرآن اس گاڈ کا ہے جس پر تمہارا بھی وشواس ہے۔ تم نے اپنے ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ہے وی بلیو ان ون گاڈ، اس ایک گاڈ کا ہے یہ قرآن، تم نہیں مٹا سکتے اس کو۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ہم ایک بھی نسخہ نہیں چھوڑیں گے، سب کو جلا دیں گے، بھسم کر دیں گے، قرآن رہے گا نہیں تو مٹ جائے گا۔ اگر کوئی لکھنے کی کوشش کرے گا میں اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹ سکتے ہو، قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، لیکن میں تجھے دکھاتا ہوں اس قرآن کی حفاظت رب کیسے کرتا۔ وہ رب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی ہے۔ بائبل کی ذمہ داری رب نے نہیں لی تھی، توریت کی ذمہ داری رب نے نہیں لی تھی، انجیل کی ذمہ داری رب نے نہیں لی تھی، لیکن یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اور اللہ نے کہا اِنَّا ہم نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی اس کو اتار رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ رب خود کہتا، وہ انگریز چیلنج کیا میں مٹا دوں گا قرآن کو، میں ختم کر دوں گا تمام نسخوں کو۔ مدرسے سے نکل کر ایک عالم دین نے کہا تم یقین نہیں کرو گے یہ قرآن کبھی نہیں مٹ سکتا، تمہاری ساتوں پشت بھی زمین کے نیچے سے باہر آ جائیں تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا بھی دکھاتا ہوں۔ ایک بچہ بلایا جاتا، وہ بچہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوگا، پورے قرآن کو یاد کیا ہوگا، بلایا گیا، اس بچے نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب سیقول تلک الرسل لن تنالوا المحصنات لا يحب اللہ اذا سمعوا، 1 بائی 1 ایک کر کر 9 گھنٹے کے اندر وہ بچہ وہیں پر کھڑا رہ کر، انگریز سامنے بیٹھا ہوا ہے پوری لاؤ لشکر کے ساتھ، مولانا بیٹھے ہوئے ان کے استاذ محترم، وہ بچہ کھڑا ہو کر بیٹھا بھی نہیں، پورے قرآن کو از اول فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، ایک بیٹھک کے اندر، ایک سانس کے اندر اس بچے نے 9 ساڑھے 9 گھنٹے کے اندر پورے قرآن کو سناتا ہے۔ وہ انگریز تائب ہوتا ہے میں دنیا کے اور گرنتوں کو مٹا سکتا ہوں، میں نسخوں کو مٹا سکتا ہوں، میں قرآن کے مسودوں کو جلا سکتا ہوں، لیکن ان معصوم بچوں کے سینوں سے قرآن کو نکال کر میں کبھی نہیں جلا سکتا۔ واقعتاً I accept that from now، میں ابھی سے یہ سویکار کرتا ہوں کہ اس قرآن کی حفاظت انسان نہیں کرتا بلکہ اس قرآن کریم کی حفاظت وہ رب کرتا۔ جب قرآن کی حفاظت رب کرتا ہے تو قرآن کے احکامات کی حفاظت بھی رب کرے گا۔ آ جائے کوئی اس دیش کے اندر بہروپیے، انگریز کی اولاد، راون کے چیلے نہیں مٹا سکتے قرآن کو۔ قرآن کا پیغام ہے اسلام، قرآن کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کیا جرم؟ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کو ماننا پاپ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا مطلب اللہ ایک ہے۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن پر اعتراض کرنے والوں آپ کی گرنتھ میں لکھا ہے سیش ایک وردے کہوا ایک ایمانسمیو وکش ویڈیا، اور ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ایا
ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس پر اگر اعتراض ہو آپ کو تو آپ اپنی گرنتھ اٹھا لیجئے، لکھا ہوا تسیتے بھکتیوان سے شیاما، اے پرماتما ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ دو، آتوا الزکاۃ، قرآن پر عمل کرتے۔ قرآن رب کا فرمان ہے، ہم رب کے وفادار ہیں، قرآن کے بھی وفادار ہیں، اور نماز پڑھنا پاپ نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنا پاپ ہوتا تو شری رام چندر جی ہنومان جی کو نہیں کہتے پتھما دارکا جیو وادیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ اے ہنومان کھڑے ہو جاؤ، سیدھے دنڈوت کرو، تھوڑا جھک جاؤ، ترتیانن کو ڈلا کار، قاعدہ اولا میں تشہد میں بیٹھ جاؤ، چترتر دیو چندر کا تھوڑا جھک جاؤ، پنچم وندو سنیکتا، اخیر کے اندر سلام پھیرو امن و شانتی کے ساتھ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، رب کا حکم ہے۔ مریادہ پرشوتم بھی اپنے بڑے بھکت شری ہنومان جی کو کہتے ہیں کہ تم کو ساشٹانگ کرنا پڑے گا۔ قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے، کلمے پر اعتراض کرنے سے پہلے، نماز روزے پر الیگیشن لگانے سے پہلے ایک مرتبہ کم سے کم اپنے گرنتھوں کو پڑھ لیا جائے، اپنے شاستروں کو الٹ کر دیکھ لیا جائے۔ اسلام پوری دنیا کی اچھائی کا مرکز، اسلام کے اندر کون سا گناہ ہے مسلمانوں کا؟ اللہ کو ایک مانتے، نبی کو آخری نبی مانتے، محمد کو آخری نبی مانتے۔ کیا نبی کو آخری نبی ماننا پاپ ہے؟ اگر پاپ ہوتا تو اٹھا کر پھینک دو بھوشیہ پران کے ان شلوکوں کو جس کے اندر کہا گیا لنک چدی شکاہی ناشم شرودھاری سدوشکا، اچلاپی اونچی آواز میں بلانے والا، اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشنا متامم مسلنے وسن سکارا کوشری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتو دھرم دوشکا اتی پشچات دھرمچ بھوشیتی میا کرتا۔ اس زمین پر سچائی کو اسٹیبلشڈ کرنے والا، استھاپت کرنے والا انتم مہرشی، آپ انتم مہرشی بولتے ہیں، ہم خاتم النبیین بولتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، آپ ویدات کو مانیے، آپ شاستروں کو مانیے، لیکن میرے ہندو بھائیوں اگر آپ کی کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو واقعتاً اگر آپ اپنے شاستروں کو مانیں گے تو خدا کی قسم اس دیش کے اوپر نہ تو کہیں دنگا ہو سکتا ہے، نہ تو کہیں لڑائی ہو سکتی ہے، نہ تو کہیں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سے آپ اپنے شاستروں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں تو یہ گرو لوگ آتے ہیں بیچ میں، یہ آتے ہیں کچھ کٹ گرو لوگ، آتے ہیں راج نیتا لوگ جن کا شاستر ان کی کرسی ہوتی ہے اور ان کی غلط آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ آپ کو بہکا دیتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر اس دیش کے اندر رہنا ہے تو اپنے دھرم کی رکشا کرو۔ بتاؤ غدارو کون سا دھرم ایسا ہے جو کسی انسان کے خون کرنے پر آمادہ کرتا ہو؟ نہیں کرتا۔ ابھی کل 2-3 روز پہلے میں نے کچھ لوگ پڑھا، ابھی آپ کے سامنے میں نے ان کا ورنن کیا، صاف لفظوں میں کہا گیا ایسا و سویدام سرویتی کام جگتیام جگتہا، زمین کے کण کण میں بسنے والے اس پرماتما سے ڈرو اور کسی انسان کی دولت کو ہڑپنے کی کوشش مت کرو، اس پرماتما سے ڈرو، گرووں سے مت ڈرو، کرپٹ لوگوں سے مت ڈرو، سنویدھان کو بدلنے والوں سے مت ڈرو، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو، ان سے ڈرو جو کن کن میں ہے۔ کن کن میں کون؟ پرماتما۔ کن کن میں کون؟ اللہ کی ذات۔ ہر جگہ پر موجود کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ دیو مہان کون؟ اللہ کی ذات۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہم کسی سے ڈریں گے نہیں، لیکن جب آپ کے پاس شاستر کا گیان ہوگا، اگر آپ غلامی کریں گے اپنے راج نیتاؤں کی، اگر آپ غلامی
گے. جیسے مسلمان آپ قرآن کو نہیں مانیں گے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کوئی معاملہ اٹک جائے تو قرآن کو حدیث کو دیکھو. لیکن نہیں مانا اگر آپ نے تو آپ ڈائریکٹ ناری جہنم میں جائیں گے. ہندو بھائیوں، کوئی معاملہ اٹک جائے آپ اپنے شاستر کو دیکھو، اس لیے کہ تسمات چھاسرم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتم ہرسی. اے لوگو، کوئی معاملہ اگر الجھ جائے نہ سلجھ پائے تو اپنے شاستروں کو اٹھا کر دیکھنا، رگ وید کو اٹھا کر دیکھنا، سام وید اتھرو وید کو اٹھا کر دیکھنا، وہاں پر تمہیں تمہارا سمسیا کا سمادھان مل جائے گا. لیکن ان کو پڑھیں گے تو نہیں. آپ وہ تال کٹورا اسٹیڈیم میں بیٹھ کر ایک گرو جی بولتے ہیں کہ اس دھرتی سے اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، 5 پشت بھی زمین کے نیچے سے اٹھ کر آ جائے گا، اسلام اور قرآن کو اس دھرتی سے کوئی نہیں مٹا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی تعریف اللہ نے خود سے کی، خود سے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچے مدرسے میں اگر پڑھتے ہیں تو ان کا یوگدان نہیں ہے اس دیش میں، یہ اس دیش کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. ابھی کہ میں بات بتاؤں آپ کو، 25 فیبرری رانچی کا پروگرام تھا. وہاں پہنچے، ایئرپورٹ پہ جیسی لینڈ ہوئی، انڈیا ٹی وی والے کا فون پہنچتا، مولانا آپ کا انٹرویو لینا. میں نے کہا بہت اچھی بات، لیجئے. انہوں نے کہا آئیے، کہاں پر ملیں گے؟ ہم نے کہا کہ ایک وہاں پر شاہین باغ بنا ہوا، وہیں پر آئیے، شرکت ہوگی ہماری. شاہین باغ پہنچے، شرکت کے بعد آئے وہ انٹرویو لینے. انہوں نے یہ بات ہم سے کہی کہ مولانا آپ کا ایک ویڈیو ہے جس کے اندر آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ پروٹیسٹ کرو، احتجاج کرو، اس سے اکنامک کمزور ہوگا، شیئر مارکیٹ میں باہر کے انویسٹر پیسہ خرچہ نہیں کریں گے. تو اس لیے تمام لوگوں کو آپ نے ورغلایا پروٹیسٹ کرنے پر. اکنامک کو آپ کمزور کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے. ہم نے کہا ہمارا ہاتھ نہیں. جنہوں نے LIC کو بیچا، جنہوں نے اس دیش کے پیسے کو سوئس بینک میں رکھا، اصل میں وہ ہے اس دیش کی اکنامک کو کمزور کرنے والے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا دوسری بات، وہ بولا کہ یہ لوگ یہاں پر بیٹھے، آپ سمبودھت کرنے کے لیے آئے، آپ سمبودھت کریں گے، ان لوگوں کو بہکائیں گے، پھر تو یہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں بھائی صاحب، یہ ان کا بنیادی حق ہے. کوئی بھی بیٹھا ہو یہاں پہ، ہندو کے، مسلم، کرسچن، جین، بودھ، کوئی بھی آدمی بیٹھتا ہے پروٹیسٹ کے لیے تو اس کا بنیادی حق ہوتا ہے. وہ بولا کیسے؟ ہم نے کہا یہ قانونی حق ہے. بولا قانونی حق کیسے؟ ہم نے کہا کہ سمویدھان میں لکھا ہے. وہ سوچا ہوگا مولانا لوگوں کو تو قانون پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مدرسے کے اندر پڑھنے والوں کو سمویدھان کی جانکاری ہوتی نہیں. ہم نے کہا کہ بھائی تم بھول گئے ہو، 31 سال کے بچے کے سامنے آئے ہو تو تم نے سوچا ہوگا سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، شیروانی کے اندر ہے، تو صرف نماز کی سورہ فاتحہ ان کو یاد ہے، نماز کے فرائض ان کو یاد ہوگا، سمویدھان کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا. ہم نے کہا کہ آرٹیکل 12 سے لے کر 35 تک فنڈامنٹل رائٹس بیان کیا گیا، اور تم جو بول رہے ہو کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں تو کون سے سمویدھان کے تحت آتا؟ ہم نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہیں ہماری مائیں بہنیں، یہ آرٹیکل 19 کے مطابق یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا آرٹیکل 19 کیا؟ ہم نے کہا کہ پروٹیکشن آف سرٹن رائٹ ریگارڈنگ فریڈم آف اسپیچ، آل سٹیزن شیل ہیو دا رائٹس. آرٹیکل 19 کا اے، فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. آرٹیکل 19 کا 20، آرٹیکل 19 کا 20 لکھا ہے صاف لفظوں میں، ٹو اسمبل پیسیبلی، جمع ہونا امن کے ساتھ، وداؤٹ آرمز، بنا کسی ہتھیار کے. اٹ از یور فنڈامنٹل رائٹس. ہم نے کہا اٹ از آلسو یور فنڈامنٹل رائٹس. اینکر بھائی صاحب آپ کا بھی
بھی بنیادی حق ہے. بتائیں 12 سے لے کر 35 تک ہندوستان کے سمویدھان میں یہ انسانوں کے ہندوستانی کے ہر ہندوستانی کے فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق ہیں. وہ بلا اور کیا؟ ہم نے کہا CAA مان لو, NRC مان لو یا NPR مان لو, ان کی وروध کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ وہ بلا کیوں کر رہے بتائیے؟ ہم نے کہا سمویدھان کے خلاف کر رہے ہیں. وہ بلا سمویدھان کیا؟ ہم نے کہا آرٹیکل 14 ایکوالٹی بیفور لا, یہی ورڈ ہے. ایک اسپیلنگ کے ڈیفرنٹ ہو تو میری زبان کاٹ دینا. اٹھا کر دیکھو, یہ مت سوچنا کہ قرآن پڑھنے والا ہے, میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, 9 گھنٹے کے اندر قرآن سنا سکتا ہوں, لیکن ایک سچے ہندوستانی ہونے کے ناطے 3 گھنٹے کے اندر ہندوستان کے سمویدھان کے 350 آرٹیکل کو بھی پڑھ کر سنانے کی ہمت ہمارے اندر ہے. آرٹیکل 11-14 کہتا ہے equality before law, سب برابر. The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. ہندوستان کے کسی بھی علاقے کا ہو, جھارکھنڈ کا ہو کہ آسام کا ہو, بہار کا ہو کہ بنگال کا ہو, امیر ہو کہ غریب ہو, PM ہو کہ CM ہو, مکھیا ہو کہ ممبر ہو, مزدور ہو, کوئی بھی ہو, دلت ہو, آدیواسی ہو اور برہمن ہو, شودر ہو, چھیتری ہو, ویشیہ ہو, all person, all Indian person, equality before law. سب گورنمنٹ کی نظر میں نہیں, سمویدھان کی نظر میں سب کے سب برابر. سمویدھان کا آرٹیکل 14 یاد رکھنا اور چلانا نیوز کو. اگر ضمیر زندہ ہے, میری زبان سے نکلنے والے ہندوستان کی سمویدھان کے آرٹیکل کو چلانا. ہم نے کہا بھی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ CAA آرٹیکل 14 کے خلاف ہے, اور آؤ ایک قدم آگے, آرٹیکل 15 اٹھا. 15 کے اندر کہا گیا prohibition of discrimination on grounds of religion, دھرم کے آدھار پر لوگوں کو بانٹنا کہ یہ جھارکھنڈ کا ہے, یہ صاحب گنج کا ہے, یہ بریٹ کا رہنے والا ہے, یہ بنگال کا ہے, یہ بہار کا ہے, یہ سیمانچل کا ہے, اس کا الگ ادھیکار, اس کا الگ ادھیکار. ہندوستان کے سمویدھان کا آرٹیکل 15 کہتا ہے نو ایکوالٹی, برابر ہے سب, دھرم کے آدھار پر کوئی کسی کو نہیں بانٹ سکتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہندوستان کا سمویدھان کہہ رہا ہے equality before law, prohibition of discrimination on grounds of religion. دھرم کے نام پر لوگوں کے لیے کوئی قانون بنانا, دھرم کے نام پر لوگوں کو بانٹنا, مندر مسجد کے نام پر لوگوں کے بیچ میں دنگے بھڑکانا, آرٹیکل 15 اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم نے کہا سمجھ میں نہیں آتا اور نیچے آرٹیکل 21 کہتا prohibition صاف لفظوں میں protection of certain life, protection personal liberty, صاف لفظوں میں no person shall be deprived of his personal liberty. میں آزاد ہوں, میرے ہاتھ میں کوئی ہتکڑی نہیں لگا سکتا. اگر مجھے صرف اس لیے غدار کہا جاتا ہے, کیا بڑے دھڑلے سے PM صاحب کو بات کہتے ہیں, میں 100 بار دیش کے PM صاحب کا نام لے کر میں کہہ سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں, مخاطب کر سکتا ہوں. یہ سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے. سمویدھان آرٹیکل 19 ہم کو کہتا ہے اگر آپ کو کوئی دقت ہو, آپ کو کوئی پرابلم ہو, آپ ہندوستان کے PM کو کہیے. وہ ایک گھر کے باپ کے مانند, جب گھر کے اندر بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ابا مجھے یہ ضرورت ہے. اس دیش کے ابا کے طور پر, ایک لیڈر کے طور پر ہم نے ان کو چنا ہے, گدی پر بٹھایا ہے. اگر میری کوئی اچھا پوری نہیں ہوتی ہے تو میں PM صاحب کو کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ہم کو یہ اس چیز سے دقت ہے, تکلیف ہے, آپ اس کے کیا سمادھان کر سکتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں, میری زبان کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ہندوستان کا جو سمویدھان ہے, جو PM سے بھی بڑا ہوتا ہے, جو ہوم منسٹر سے بھی بڑا ہوتا ہے, جو کسی پارٹی سے بھی بڑا ہوتا ہے, کون سا سمویدھان جس کے پریامبل میں لکھا ہوا We the people of India, ہم بھارت کے ناگرک ہیں. کون ہے وہ غدار جو اس لائن کو بدلنا چاہتا ہے؟ آج میدان میں مائیں ہیں, آج میدان میں ہماری بوڑھی عورتیں ہیں, وہ اپنی مسجد بچانے کے لیے نہیں بلکہ اس دیش کی
کو بچانے کے لیے میدان میں ہے، اور شاید بھول گئے ہو جب عورتیں میدان میں آتی ہیں تو پھر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اس زمین پر ایک راکشس تھا جس کا نام درگم تھا، درگم راکشس۔ برہما بھی عاجز آ گئے، وشنو بھی عاجز آ گئے، شیو بھی عاجز آ گئے۔ اس درگم کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک توجہ کی، ایک طاقت نکلی جس کا نام تھا بھگوتی ماں۔ بھگوتی ماں نے کہا واٹس یور پرابلم، کیا دقت ہے، کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا پرابلم یہ ہے، یہ درگم کو کون مارے؟ ان کو یہ تو زبردستی سی اے لے آیا، یہ تو NRC لے آیا، غیر قانونی طور پر NPR کرانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا گھبراؤ مت، ابھی ہماری مائیں زندہ۔ تو انہوں نے درگے ماتا، انہوں نے بھگوتی ماں کو کہا کہ یہ جو عوام کو پریشان کر رہے ہیں ان کا کچھ سمادھان کرو۔ انہوں نے کہا گھبرائیے نا، یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہم۔ جب جب کوئی راون کی اولاد آتا ہے، شیطان کا چیلا بے لگام ہوتا ہے، تو ایشور کسی نہ کسی کو ان کے ناک میں لگام کسنے کے لیے کسی کو بھیجتے۔ تو بھگوتی ماں نے کہا کہ چنتا مت کیجئے برہما جی، چنتا مت کیجئے وشنو جی اور شیو جی، آپ بیٹھیے دیکھیں میں کیسے کام کرتا ہوں۔ تلوار لے کر گئی، درگم راکشس کا 2 سیکنڈ کے اندر سر کو تن سے جدا کر دیا۔ تب جا کر ان کا نام پڑا درگے ماتا۔ اس کے بعد پھر ایک اور راکشس آئے جن کا نام تھا اندھکاسر۔ اس اندھکاسر کو بھی لوگ پریشان آ گئے تھے اس کے ظلم سے۔ تو یہی درگے ماتا کالی کا اوتار لے کر اس راکشس اندھکاسر راکشس کا وَدھ کیا۔ اسی لیے میں سمجھاتا ہوں آج اس دیش کے اندر ہاہاکار مچانے والوں، آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ مائیں کمزور ہیں، یہ مائیں کمزور نہیں ہیں۔ جیسے اس وقت میں درگم راکشس تھا، آج شاید وہ لوگ درگم راکشس ہیں جنہوں نے ہندوستان کے سمویدھان کو چھیڑنے کی کوشش کی، بدلنے کی کوشش کی۔ جیسے تب بھگوتی ماں نے درگا کا اوتار لے کر اس راکشس کا وَدھ کیا تھا، 3 مہینہ سے پروٹیسٹ میں بیٹھنے والی ہماری مائیں درگے کی اوتار لے کر تم جیسے راون کے چیلوں کا نرسنہار کریں گی جو ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اتنی آسانی سے سمویدھان نہیں بنا کہ بس جس کے من میں آیا اس کو چینج کر دو، بدل دو۔ بہت قربانیاں دی گئی ہے اس کو بنانے۔ 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا تھا۔ دیش چلے گا کیسے؟ 26 جنوری 1950 3 سال کے اندر ایک سمویدھان، ایک قانون کی کتاب بنائی۔ وہ قانون کی کتاب 26 جنوری 1950 کو اس دیش کے اندر نافذ کیا۔ جوانوں یاد رکھیے گا، نشے کی تھیلیوں کے اندر اپنی زندگی برباد مت کرو، سلمان خان کی پھٹی ہوئی پینٹ کے پیچھے مت جاؤ، نشے کی ٹپیاں مت کھاؤ، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ اللہ خود پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے جوان؟ تیری جوانی تم نے میری فرما برداری کے لیے لگا دی۔ اللہ کو پوری زندگی کے اندر جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے، پوچھ لیجئے علماء کرام سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یاد رکھیے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہندوستان کا سمویدھان بنایا گیا، سب کی مرضی سے سمویدھان پاس ہوا۔ 26 جنوری کو اس دیش کا سمویدھان 1950 میں اسٹیبلشڈ کیا گیا، سب کے لیے برابر کا پرستاؤ لایا۔ میں مسلمان ہوں، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ سمویدھان کہتا ہے کہ کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے۔ میں ہندو ہوں، کیا میں پوجا کر سکتا ہوں؟ بالکل میں پوجا کر سکتا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، کیا میں سڑکوں پر قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، جی میں پڑھ سکتا ہوں۔ میں ہندو ہوں، کیا میں مندر کا گھنٹا بجا کر ان کے اندر بھجن کر سکتا ہوں، گایتری منتر پڑھ سکتا ہوں؟ اوم بھوربھوسوہا تتسویتروریرنیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات، جی میں کر سکتا ہوں، سمویدھان اجازت دیتا۔ میرا نام شیر سنگھ ایک سکھ ہے، کیا میں مول منتر پڑھ سکتا ہوں؟ ایک اومکارا ستام کرتا ورت نرو نرویر اکال مورک اجونی سے بنگر پرسادی، جی میں کر سکتا ہوں۔ سمویدھان ہم کو اجازت دیتا۔ جب سمویدھان کہتا ہے کہ سارے لوگ برابر سرابر ہیں، تو یہ بیچ میں گندی راجنیتی
یہ دلی کے اندر دنگے 47 نوجوانوں کی موت ہو گئی. مرنے والوں میں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے. میرے ہندو اور میرے مسلم بھائیوں, شاستر کی بات مانو, شاستر کی. ان کٹ گرووں کی بات مت مانو. یہ دنگے کرانا چاہتے ہیں آپ کے بیچ میں. اگر کوئی ایسا لیڈر آتا ہے جو لڑانے کی بات کرے, چاہے وہ ہندو کا ہو کہ مسلمان کا, ان کے ہاتھ کو پکڑ لو, ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیل کے اندر بھیجنے کا کام کرو. آپس میں دراڑ پیدا مت کرو, اس لیے کہ ہندو بھائیوں آپ کا بھی گرنتھ کہتا ہے اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشورو روپ تم ہیر چھاپلا. ظلم مت کرو, غصہ مت کرو, جھوٹ مت بولو, سچا بولو, سچ بولو. لیکن یہاں اتنا جھوٹ بولا جاتا. ایک پارلیمنٹ کے اندر بولتے ہیں کہ NRC آ رہا ہے, صاحب گنج تک آ گیا, سن 2024 تک برہیٹ پہنچ جائے. اور ایک رام لیلا میدان میں کہتے نہیں نہیں وہ تو ابھی ٹرینیں میں سوار نہیں ہوا, اس کا تو ذکر ہی نہیں چل رہا. ایسا معاملہ. شری کرشن جی کہتے ہیں نہیں, کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولے, جنتا کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے, اس دیش کے لوگوں کے ساتھ وشواس گھات مت کرو. شاستر کی بات مانیں گے تو کبھی بھی کہیں پر کوئی دنگا فساد نہیں. ہمارا قرآن انما المؤمنون اخوہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان لن تسعوہم باموالکم ولکن تسعوہم باخلاقکم. نبی آئے تھے زمین پر لوگوں کو ملا کر کے. بتائیں کوئی مائے کا اعلان کہ محمد نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون کا بہایا, میں پوری زندگی ان کی غلامی دکھا دوں گا؟ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہی نہیں, بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے سینے سے لگایا. اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے کرنے والے جلادوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا. بی بی سمیہ کے جسم کو چیرنے والوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا. بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کرنے والے کو بھی آپ نے معاف کر دیا. حضرت عمار کی آنکھیں نکالنے والے کو بھی آپ نے معاف کر دیا. حضرت زبیر کو, حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹ کر مارا گیا, آپ نے ان کے بھی قاتلوں کو معاف کر دیا. ہے کوئی اتنا بڑا دل رکھنے والا؟ آج انہی کے ماننے والوں پر یہ نرسنگھار جہاں ٹوپی داڑھی ڈکی فوراً پیچھے پڑ جاتے. یہ ٹوپی والا, یہ داڑھی والا, ان ٹوپی اور داڑھی والوں کی وجہ سے یہ دیش انگریز کے نرغے سے نکلا. اب یہ بات مت بھولنا کہ اس دیش کے اندر مدرسوں کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی, کبھی بھی نہیں. میں میرے بھائیوں, میں اپنی تقریر کا حصہ بناتا ہوں اتہاس کو بولنا. اگر اتہاس نہیں بولیں گے ہم, اگر آپ تاریخ نہیں بولیں گے تو آپ کی تاریخ مٹا دی جائے گی. میں نے کسی زمانے میں ایک بات کہی تھی, ایک تاریخ ہے اس دیش کے اندر. کیا تاتاریوں سے, چنگیز سے, چنگیز اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا, اتنا بڑا ظالم, چنگیز سے زیادہ خون خار بادشاہ آج تک زمین کے اوپر پیدا نہیں ہوا. وہ انسانوں کی کھوپڑیوں سے مینارہ بناتا تھا, انسان کی باڈی کے ڈھانچے سے وہ پل بناتا تھا. چنگیز ہلاکو خان منگول کے نسل کا یہ چنگیز تھا. جب یہ ایران گیا تو 80% لوگوں کا قتل کیا. جب یہ چین آیا تو وہاں چین کی یونٹی کو توڑ دیا. چین ہوتے ہوئے بھوٹان کے راستے اس دیش کے اندر آنے کی کوشش کی, لیکن اس دیش کا سپہ سالار کون تھا؟ پوچھئے ان بدزبان لوگوں سے, پوچھئے ان تکلیف پہنچانے والے, اناپ شناپ بھاشن دینے والے بے لگام گھوڑوں سے کہ اس دیش کو چنگیز کے ظلم سے کون بچایا تھا. اس دیش کو چنگیز کے ظلم سے, ان کے دندناہٹ سے بچانے والا ایک ٹوپی والا اور ایک کملی والا اور ایک داڑھی والا اور ایک قرآن والا تھا. کون تھا سپہ سالار اس وقت کا؟ اس وقت ہندوستان اکھنڈ بھارت کا شاشک, اس وقت کا سب سے بڑا کمانڈر ان چیف علاء الدین خلجی تھا. علاء الدین خلجی نے کہا کہ چنگیز آج تک تیرا مقابلہ کسی شیر سے نہیں ہوا, آج تک تم نے ہجڑوں سے مقابلہ کیا ہوگا,
ایک اللہ کے ماننے والے سے تو نے مقابلہ نہیں کیا ہوگا۔ آج میدان میں چنگیز کو غصہ آیا، میدان کارزار کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ شروع ہونے کے بعد 3 دن تک جنگ چلتی ہے۔ چنگیز اپنی ڈائری کے اندر لکھتا ہے، مورخ نے سنہرے لفظوں کے ساتھ اپنی ہسٹری کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ چنگیز کو ان کی زندگی کے اندر مات دینے والا، شکست دینے والا، ہندوستان کو ان کے ظلم سے بچانے والا کوئی مائے کا لال اگر ہے تو اس مائے کے لال کا نام علاؤالدین خلجی ہے، جس نے ہندوستان کی آن بان شان کو بچایا۔ علاؤالدین خلجی کی تعریف کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ رانی پدماوتی فلم بنا دی کہ علاؤالدین خلجی رانی پدماوتی کی پلو کے پیچھے جا رہا تھا، ان کو لائن مار رہا تھا، ان کو آئی لو یو بول رہا تھا۔ شریعت کے اعتبار سے تو غلط ہے، لیکن یہ تاریخ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ علاؤالدین خلجی اور رانی پدماوتی کا محل چتوڑ گڑھ، چلے جائیے راجستھان بانسواڑا کے جسٹ قریب کے اندر، آپ کا بھائی وہاں پر پہنچا۔ مکتب بریلوی فکر کے لوگ وہاں زیادہ رہتے ہیں، میں وہاں گیا ہوں۔ ان کی اتہاس کو جب میں نے پڑھا، علاؤالدین خلجی کی تاریخ جب میں نے پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ 150-250 سال کا فرق ہے علاؤالدین خلجی کے زمانے میں رانی پدماوتی کے زمانے میں۔ لیکن انہوں نے علاؤالدین خلجی کی بہادری کو جوانوں کے سامنے کرمنل بنانے کے لیے کہ ارے ہمارے بادشاہی جب لڑکی کے پیچھے بھاگتے تھے، ان کو آئی لو یو بولتے تھے، ان کو ویلنٹائنز ڈے کے اوپر گلاب کا پھول دیتے تھے، ہم کیوں نہ کریں؟ جب وہی عیاش تھے تو ہم بھی عیاشی کریں گے۔ یعنی ان کے دماغ کو کنورٹ کرنے کے۔ لیکن میں نے چیخ کر یہ بات کہی، میں نے کہا غلط ہے، ہسٹری کو بدلنے کی کوشش ہے، یہ اتہاس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، 250 سال کے زمانے کا فرق ہے۔ میں نے کہا بھی چیلنج کیا، ہم نے کہا کوئی مائے کا لال آ کر غلط ثابت کر دے ہماری اس تحقیق کو۔ صرف ہم نے اتہاس نہیں، تاریخ فرشتہ، انسائیکلوپیڈیا آف انڈیا، انسائیکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، انسائیکلوپیڈیا آف امریکن، برٹش انسائیکلوپیڈیا اٹھائیے، آپ کو تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ کو پتا چل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب نیت بگڑتی ہے ظالم کی، کوئی دلیل اور کوئی حجت کام نہیں آتی۔ اس دیش کے اوپر آپ کو کھڑے ہو کر رہنا ہے۔ اور ایک بات وشواس کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اپنے ایمان پر رہیے، آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے۔ کوئی آپ کو اس دیش سے نہ تو نکالنے والا، کوئی آپ کو اس دیش سے نہ تو بھگانے والا۔ کل کے ڈیٹ میں پرکاش جاویڈکر کا ایک انٹرویو آیا، انہوں نے کہا کہ اب جو NPR ہوگا جن گن نا پرانا والا ہوگا، نیا والا نہیں ہوگا، کیونکہ نیا والے کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی گھسیٹ دی تھی انہوں نے، نہیں پرانا والا ہوگا۔ پرانا والا کرائیے، ہم پرچار کرتے ہیں ان کا۔ NRC کرائیے، سمویدھان کے مطابق کرائیے، CAA رکھیے آپ، لیکن کسی طبقے کو آپ محروم مت کیجیے۔ ہم آپ کے ساتھ، ہندوستان کی جنتا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو وشواس نہ ہو کہ ان کو دیش سے محبت نہیں، ان کو دیش سے لگاؤ نہیں، تو آپ کو ہم بتا دیں۔ اور میرے بھائیو، آپ کو میں بتا دیتا ہوں، زبردستی کوئی آپ کو NPR نہیں کرا سکتا، NRC نہیں کرا سکتا۔ اگر NRC کے اوپر فورس کرے NPR پر، کیا جواب دو گے؟ اگر کوئی پوچھے تمہارا آدھار کارڈ کیا ہے تو جواب دے دینا، آگرہ کا تاج محل ہمارا آدھار کارڈ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا ووٹر کارڈ کیا ہے تو آپ کہنا کہ دلی کا لال قلعہ ہمارا ووٹر کارڈ ہے، اس لیے کہ 500 سال پرانی تاریخ ہے ہماری۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا ڈرائیوری لائسنس کیا ہے، آپ کہنا کہ قطب مینار کی بلندی ہماری ڈرائیوری لائسنس ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا بینک پاس بک کیا، آپ کہنا کہ حیدرآباد کی 4 مینار ہمارے بینک کے پاس بک۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اس دیش کو آپ نے کیا دیا، آپ کہنا کہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہم نے دیا۔ آپ سے کوئی پوچھے اس دیش کو مسلمانوں تم نے کیا دیا، تو آپ کہنا کہ جامعہ ملیہ ہم نے دیا، جہاں سے پڑھ کر سہواگ نکل
گمبھیر نکلا، دنیاوی اعتبار سے جہاں سے پڑھ کر شاہ رخ خان، عامر خان نکلا، جہاں سے پڑھ کر آج تک کے نیوز اینکر انجنا اوم کشیپ پڑھ کر نکلی، کہاں سے؟ جامعہ ملیہ سے، جہاں تم نے بڑی بے رحمی کے ساتھ لاٹھیاں چلائی، حیوان بن گئے تم، جانور بن گئے تم تو پروٹیکٹر تھے، تم تو محافظ تھے، تم تو پروٹیکشن کرنے کے لیے جاتے، لیکن تم نے جن بچوں کے ہاتھوں میں کتاب تھی ان ہاتھوں کو تم نے لگڑا بنا دیا، جن بچوں نے آگے چل کر میزائل بنانا تھا، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کہاں سے پڑھ کر نکلا؟ جامعہ ملیہ سے پڑھ کر نکلا۔ بتاؤ ہم نے کیا دیا اس دیش کو؟ جاؤ 1755 کے اندر سب سے پہلے انگریز کے سامنے سینہ تان کر کون کھڑا ہوا؟ علی وردی خان کھڑا ہوا۔ 1755 کے اندر 56-64 کے اندر سب سے پہلے تلوار کس نے اٹھائی؟ نواب سراج الدولہ نے اٹھائی۔ ہم سے پروف مانگو گے 1799 کے اندر سرنگا پٹنم کے اندر سب سے پہلے دوسری بار انگریز کو دھول چٹانے پر مجبور کون کیا؟ حیدر علی ٹیپو سلطان نے کیا۔ ان کے ماننے والوں سے پروف مانگو گے 1804 کے اندر جہاد کا فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، کن کے خلاف؟ ہندوستان کو بچانے کے لیے، انگریز کے خلاف۔ ان سے پروف مانگو گے۔ اگر تم کو یقین نہ ہو 1831 کے اندر بالاکوٹ کی پہاڑی پر مولانا سید احمد شہید ہو گئے، کس لیے؟ اس دیش کو بچانے کے لیے۔ اب بھی پروف مانگو گے؟ اگر اب بھی پروف کی ضرورت ہے 1857 کے اندر شاملی کے میدان کے اندر 5 فٹ زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، جاؤ پروف لے لو وہاں سے، NRC کے اندر ثابت کر دینا۔ اور تمہیں یقین نہیں آتا، بھاگلپور کے گاؤں کے اندر 1989 کے اندر دنگے ہوئے، مسلمان مرے، لیکن اس دیش کے آن بان شان کو رکھا۔ اور تم تاریخ جاننا چاہتے ہو 1912 کے اندر تحریک ریشمی رومال چھیڑی گئی، کابل گئے، جزیرہ مالٹا کے اندر علماء کرام پھانسی کے پھندے پر لٹکے جیل کے اندر چلے گئے۔ خبر جزیرہ انڈمان نکوبار کالے پانی کے اندر آج بھی پروف چاہیے، جاؤ وہاں سے لے لو، پروف مل جائے گا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں ٹوپی داڑھی والوں کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہے، پروف چاہیے۔ جاؤ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے جا کر پوچھ لو، ان کا پروف دو، جواب دو۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں۔ آج بھی ضرورت پڑے آپ کو، اس دیش کو خون کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے میدان کے اندر اگر کوئی کفن باندھ کر آئے گا تو یہی کلمہ پڑھنے والے ہمارے نوجوان تلوار لے کر دیش کی رکشا کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے۔ تم نہیں آؤ گے، پیچھے بھاگ جاؤ۔ کیوں؟ آپ ساورکر کی اولاد، گوڈسے کی اولاد۔ ہم کو جتنی محبت قرآن سے ہے، مدرسوں سے ہے، اتنی ہی محبت اس دیش کے سمویدھان سے بھی، اس دیش کی مان مریادہ سے بھی۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں میڈیا والوں کو بھی، راجنیتاؤں کو بھی، کہ اس دیش کے اندر جو امن اور شانتی ہے، جو بھائی چارہ پہلے سے ہے، وہ رہنے دیجیے۔ ان کے اندر کیوں درار پیدا کریں؟ دلی کے اندر پتہ ہے مندر کی حفاظت مسلمانوں نے کی، مسجد کی حفاظت ہندو بھائیوں نے کی۔ پتہ چلا گنڈے لوگ کہاں سے آئے تھے؟ باہر سے آئے تھے، منگائے گئے، پتہ نہیں کیا بھوت سوار ہو گیا کرسی کی۔ الحمدللہ ہمارے کمیونٹی کے اندر کرسی کی بھوک نہیں ہوئی۔ جب دیش آزاد ہوا تھا تو گاندھی جی کو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ گاندھی جی دیش آزاد ہو گیا، یہ کرسی لیجیے، جن کو دینا ہو پی ایم بنائیے۔ انہوں نے کہا کیوں، آپ کو حصے داری نہیں چاہیے؟ کہا نہیں، ہم لوگ تو مدرسہ والے، ہم لوگ تو قرآن کی تعلیم دیں گے بچوں کو، ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، مکتب میں جائیں گے، قرآن پڑھائیں گے بچوں کو، جب ضرورت پڑے تو مدد کر دیجئے گا۔ کرسی ٹھکرا دی تھی، آج بھی کرسی ہم ٹھکراتے ہیں۔ ہندوستان کے ہوم منسٹر اور پی ایم صاحب، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اور دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ 500 سال جیے، 500 سال حکومت کریں اس دیش پہ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن خدا را یہ جو آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے نا ہوم منسٹر بن کے دلی میں لوگ مرتے رہے، یہ کام مت کیجیے، لوگوں کو لڑائیے نہیں، ہندو مسلمانوں میں بھید پیدا مت کیجیے۔
نوجوانوں کو دھرم کے نام پر ورغلائیے مت. دھرمو رکشتی رکشتہ. نوجوانوں دھرم کی رکشا کرو, 3 تلوار لے آؤ, نہیں تو تمہارا دھرم خطرے میں پڑ جائے گا. نوجوان ایسے ہیں سنسکرت سنتے ہی وہ پلٹ جاتے, ارے سنسکرت میں ہے, ایشور نے کہا ہے, اس کا مطلب دھرم کی رکشا کرو. میرے ہندو بھائیوں, دھرم کی رکشا کا مطلب ایشور کی باتوں کو ماننا. ایشور کیا کہتا ہے؟ میری بھکتی کرو, میری پوجا کرو, اور کسی کے بہکاوے پر مت آؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے مسلم بھائیوں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی سی توجہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیں تو انشاءاللہ سارے سمسیا کا سمادھان ہو جائے. اور بولنا سیکھو, ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا سیکھو. کوئی بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا آپ کا؟ آپ اگر بولیں گے, حق کے لیے بولیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے, کلمۃ حق عند سلطان جائر. میں ظالم بادشاہ ہوں, میرے سامنے حق بات کہہ دینا, یہ افضل جہاد کہلاتا. جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار لے کر کسی کو مار دو, نہیں. جہاد کا مطلب آپ کی کن پٹی پر کوئی پستول لگ دے تو اسی کی پستول سے اس کو اپنی رکشا کرنا, اس کو جہاد بولتے ہیں. جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. ہم نے کہا پاگل ہو گئے, یہ تو دشمن کے لیے. چین آ جائے دیش پہ حملہ کرے تو کیا کرو گے؟ گولیوں سے حملہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولا ہاں, ہم نے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کا یہی مطلب ہے. معصوم انسانوں کو مارنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی, کہیں پر بھی نہیں دی. بہت بہت شکریہ میرے بھائیوں. آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے, درخواست ہے, چیخ چیخ کر علماء کہتے ہیں شریعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ, قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ. آپسی بھید بھاؤ کو ختم کیجئے, انتشار اور افتراق کا ماحول ختم کیجئے, متحد ہو جائیے, کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیے. اگر ہم مسلمان ایک ہو جاتے, ہم مائنورٹیز کے لوگ ایک ہو جاتے, تو آج ہمارا ایک بہت بڑا اسکالر آؤٹ آف کنٹری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انڈونیشیا کے اندر زندگی نہیں گزارنا پڑتا, ملیشیا کے اندر نہیں گزارنا پڑتا. لیکن ہمارے ہی کچھ سپولے ایسے تھے جن کی غداری کی وجہ سے, جن کی لڈو بانٹنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے داعی اسلام کو, ہندوستان کی یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ایک بہت بڑے داعی اسلام جو ببانگے دہل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ, دنیا کے اندر سب سے بہترین کوئی دھرم ہے تو اسلام. لیکن جب ان کے پر FIR ہوا تو ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے لڈو بانٹے. لڈو لو ڈاکٹر صاحب کے اندر, اگر اس وقت لڈو بانٹنے کے بجائے ہم اپنی آواز کو بلند کرتے کہ نہیں, ڈاکٹر صاحب معصوم ہیں, ان کی کسی بھی اسپیچ سے کوئی آتنکواد نہیں بنا ہے, پروف کرو, سڑکوں پر آتے, پروٹیسٹ کرتے, میں احتجاج کرتے, اپنے حقوق کا استعمال کرتے, تو آج ہمارے ہندوستان کے اندر پتہ نہیں کتنوں کی تعداد کے اندر کلمہ پڑھنے ہمارے مشرک بھائی, کافر بھائی کلمے کی دولت سے, ایمان کی دولت سے مال مال ہوتے کتنے لوگ. لیکن ہماری بدقسمتی, ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, جن کا ایک خدا اور وہ 33 کروڑ پلیٹ فارم میں بٹے ہوئے, جن کا 33 کروڑ خدا آج وہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں. اس سمسیا کو دیکھیے گا اور اس قضیے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. یہ تھے شیخ عبداللہ سالم چترویدی.